دان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد۔ تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک، قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے۔ شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لے، اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے، ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے، ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا۔ امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے۔ 11ویں، اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے، 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے۔ اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے
لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے اسپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں. لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے. اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے. حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک کل شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں. آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں. ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں. کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے. تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے. بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے. سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے. لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ؟ میں نے پہلے کہا ہے شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے. کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، تو فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا. وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے. اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں. تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا. اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں. اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے. جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے، تو ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے. کیا اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا. میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی. میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، کہے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو حاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے. تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے
یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا، میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی، عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، بولنا کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہا تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. وہ بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانا ہی نہیں آتا. ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے. چھوٹا ادارہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں، صاحب بچہ داخل کر لیں، کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے. جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے، ہم بد مذہبوں کو، بس ٹھیک ہے اب نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا، وہاں داخل کرا دیتے ہیں. تو صاحب کہتے ہیں او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے، اس کو رکھو کسی جگہ پہ، کوئی کمرہ دیکھو، میرے والے کمرے سے اٹھا لو. لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا، جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا. میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے، جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے اور کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو. جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاؤں. جنہیں منوانا آتا ہے، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے، وہ منوا لیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے، اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے فضل سے مانتا ہے. تو حضور